وہ تمام علاقے اسپیشلی قاسم ویلا کے آس پاس جہاں اس سے پہلے کبھی سیلاب نہیں آیا تھا, ان ڈیکیڈز لوگوں نے سیلاب نہیں دیکھا تھا, وہاں سیلاب آ گیا. میں تو جو خبریں دیکھ رہا ہوں, جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں, وہ میڈیا ہے یا سوشل میڈیا یا اخبارات ہیں یا ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, آئی سی ہر ایوری ویئر. وہ ہر روز میرا خیال ہے کسی جگہ کا دورہ کر رہی ہیں. سی ایم اگر شام میں بھی آنا تو صبح سے وہ جو جن لوگوں کو تھوڑا بہت کچھ ملتا تھا ان کو بھی وہ نہیں ملتا, کہ سختی ہو جاتی ہے سیفٹی وغیرہ کی چیزیں لے کے. اچھا, یہ صورتحال صرف کسی ایک اسپیسیفک اسپاٹ پہ تھی, آپ نے اور بہت ساری جگہوں پہ آبزرو کیا؟ آپ 2-3-4 کلومیٹر آگے جائیں اور آپ کو وہاں پہ صورتحال ہی ڈفرینٹ نظر آئے گی. بیکاز ہمارے یہاں جو لوگ فلڈ ریلیف کا کام کرنے بھی جاتے ہیں, وہ این جی اوز ہوں یا باقی لوگ انڈیویجولی بھی کریں, وہ شاید دیکھیں تو بنوا کے چلے جاتے ہیں, لیکن چھوٹے بچوں کے بارے میں بہت کم لوگ سوچ رہے ہیں. وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں, کوئی 1122 والا نہیں, کیونکہ وہاں پہ میڈیا کا بھی کوئی بھی نہیں تھا. جو لوگوں کی ایویکویشن کا پروسیس تھا وہ دیٹ واز ناٹ سیٹسفائی, وہ ابھی تک بھی پورا نہیں ہوا. ان دا فلڈ ہم لوگوں نے ریسکیو کو کالز کی, کمشنر کو میسیجز بھجوائے, وہ فیملی ابھی تک بھی وہاں سے ایویکویٹ نہیں ہو پائی ہے کیونکہ ان کی بوٹ سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے پانی میں جا سکیں. گورنمنٹ نے جو کیمپس لگائے ہوئے تھے, انہوں نے کئی جگہوں پہ کیمپس لگائے ہوئے تھے, وہ واٹر پروف ہی نہیں تھے. اب رات کو بارش ہوئی ہے, 4 پائیاں بھی نہیں انہوں نے دی ہوئی تھی. بات یہاں تک بھی ہے کہ لاہور میں جن علاقوں میں میں گیا, انہوں نے کہا ہمیں ہمارے ڈوبے ہوئے گھر دیکھنے ہیں, صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ڈوب گئے ہیں یا بچ گئے ہیں. اس کے لیے بھی پرائیویٹ کشتیاں ہمارے سے پیسے لے رہی ہیں, اور ساتھ ہی ان کے کیمپس بھی ہیں. تو ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. انڈیویجول ایکٹ دیکھیں تب ہو سکتا ہے جب مریم نواز صاحبہ خود اپنے ڈبوں کے اوپر لگی ہوئی تصویر ٹویٹ نہ کر رہی ہوں. جتنا بجٹ اس پرنٹنگ میں جا رہا ہے وہ کاسٹ ان لوگوں کے ریلیف میں لگ سکتی تھی. نکتہ کی اسپیشل پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے فلڈ کی, اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے, بالخصوص پنجاب کے اندر, اس حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے. میرے ساتھ اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں نکتہ کی ہی ٹیم موجود ہے, وہ ٹیم جس نے پرائمریلی پنجاب کو کور کیا ہے, اور اس میں بہت ایکسٹینسو ظاہر ہماری ٹیم نے رپورٹنگ بھی کی ہے, اور بہت سارے ان کے مشاہدات آبزرویشنز ایسی ہیں جو شاید رپورٹنگ میں اس طرح نہیں آ سکتی, لیکن دے آر مور آف دیئر انالیسز. سو ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر امین صاحب. حیدر امین صاحب نے کور کیا ہے دریائے راوی اور اس کے گرد و نواح کا جتنا ایریا ہے, اس سب کو بہت ڈیٹیل میں رپورٹ کیا. لائبہ زینب صاحبہ موجود ہیں, آپ نے رپورٹ کیا جنوبی پنجاب میں بالخصوص دریائے چناب اور اس کے ارد گرد موجود ملتان سمیت جلال پور کا جتنا ایریا ہے, اور وہاں پہ ابھی صورتحال بھی خاصی جو ہے وہ سینسٹیو ڈکلیئر کی گئی ہے. اسامہ من صاحب موجود ہیں, انہوں نے دریائے ستلج کو کور کیا ہے اور اس کے گرد و نواح جتنا ایریا ہے اس کو بھی, ہیڈز اینڈ براجز کو بھی آپ نے کور کیا. سو گفتگو حیدر صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں گا. دریائے راوی کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے ناظرین کو بتائیے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے آپ نے جو دیکھی, جو آپ نے رپورٹ کی, وہ تو ناظرین نے دیکھی, کچھ ہمیں ایسی بھی چیزیں بتائیے جو شاید آپ اس طرح رپورٹ نہ کر پائے ہوں, آپ کے مشاہدے میں ہوں, آپ کی آبزرویشن یا آپ کے انالیسز میں ہوں. واٹ از دا سچویشن آن گراؤنڈ؟ 28 اگست کو جب پہلی بار راوی میں پانی بڑھنے لگا تو ہم اصل میں وہاں پہ پہنچے ٹیم کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس وقت تقریباً کوئی 80,000 کیوسک کے قریب وہاں پہ پانی تھا. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ریسکیو 1122 والے بھی تھے, ٹھیک ہے نا, باقی بھی جتنے گورنمنٹ کے ادارے تھے وہ سارے وہاں پہ موجود تھے. میڈیا بہت سارا موجود تھا, خاص طور میں بات کر رہا ہوں شاہدرہ پہ جہاں پہ راوی کا پل ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اب اس سے ایک دن بعد 29 اگست کو, ٹھیک ہے, وہ پانی کا جو لیول ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ کیوسک سے اوپر ہو گیا جب دن کو ہم وہاں پہ گئے تھے. بڑھ گیا صورتحال وہاں پہ بڑھ گیا. صورتحال وہاں پہ ایسی ہی تھی, وہاں پہ ریسکیو والے بھی تھے, ٹھیک ہے نا, میڈیا کے بہت سارے لوگ بھی تھے, گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے. تو وہاں پہ ہم نے لوگوں سے بات بھی کی تو ہمیں سچویشن بہتر لگ رہی تھی, ٹھیک ہے. اس کے کوئی 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد میں کیمرہ مین کو لے کے گیا راوی کے دوسرے سائڈ پہ, جو شاہدرہ والی سائڈ ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے ہم تھوڑا سا اندر گئے, ایک بستی تھی, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اچھا خاصا پانی اوپر چڑھنا شروع ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. جو سب سے زیادہ چیز تھی الارمنگ تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ بچے اور گاؤں کے سارے لوگ کھیل رہے تھے, ٹھیک ہے, وہاں پہ کھیل رہے تھے. یہاں تک کہ میں نے کچھ بچوں کو دیکھا وہاں پہ, ہم ان کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے چپل اندر پھینک رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے, اور دوسرا بچہ جا کے اندر سے چپل نکال کے لا رہا ہے. وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں, کوئی 1122 والا نہیں, کیونکہ وہاں پہ میڈیا کا بھی کوئی بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہمیں تھوڑی سی حیرانگی ضرور ہوئی وہاں پہ دیکھ کے کہ یار یہ کیا صورت ہے. اچھا, یہ صورتحال صرف کسی ایک اسپیسیفک اسپاٹ پہ تھی, آپ نے اور بہت ساری جگہوں پہ آبزرو کیا کہ جی وہاں پہ کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں ہے اور لوگ اپنی اس دن تو ہم نے وہاں پہ یہ ساری چیز دیکھی. اس کے نیکسٹ ڈے,
ٹھیک ہے. جب ہمیں پتہ چلا کہ پانی کا لیول 2,30,000 کیوسک تک گیا, تو خاص طور پہ جو لاہور کے ساتھ علاقہ ہے چونگ کا, وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ کافی پانی آ گیا. وہاں پہ ہم گئے تو وہاں پہ جو بستیاں ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ تقریباً 3 کلومیٹر اندر تک راوی کا پانی آ چکا ہوا تھا. ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ میرے خیال میں ہم کوئی 4-5 گھنٹے رہے, لیکن وہاں پہ ہم نے گورنمنٹ کا کوئی بندہ نہیں دیکھا, وہاں پہ 112 کا بھی کوئی نہیں تھا. تو میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا, ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ یار یہاں پہ مجھے کوئی بندہ نہیں نظر آیا, یہاں پہ کیا کوئی آیا تھا, کیونکہ وہاں پہ 500 سے زیادہ گھر ڈوبے ہوئے تھے جو ہمیں نظر آ رہے تھے. ہم نے ویڈیو کی ہوئی, ہمارے پاس سارا کچھ وہ موجود ہے. ہاں جی. تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے مجھے 1-2 لوگوں نے بتایا کہ رات کو جب یہ پانی بڑھا ہے کوئی 9-10 بجے, ٹھیک ہے نا, تو 29 اگست کے رات کے 9-10 بجے پانی بڑھا ہے. یہاں پہ کچھ 1122 کے لوگ آئے, انہوں نے کچھ مال مویشی اور لوگوں کو نکالا, اس کے بعد چلے گئے. اس وقت ہم وہاں پہ تھے, ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ایک دیسی ٹائپ کی کشتیاں بنی ہوئی ہیں ان میں سامان لاد کے آ رہے ہیں. بہت پانی تھا, کچھ لوگ تیر کے آ رہے تھے, ٹھیک ہے. اس سے بھی زیادہ پھر وہی جو بات میں نے پہلے کی کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو ایک عجب صورتحال تھی. جب یہ میں تو اور ساری صورتحال آپ وہ بتا رہے ہیں جب آپ پہنچے اور یہ سارا ایک مومنٹم بن چکا تھا کہ جی سیلاب آ گیا ہے. اب تب سے لے کر اب تک ظاہر کافی دن ہو چکے ہیں جب ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اوور اے ویک ہو چکا ہے. اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی مور اور لیس یہی کنڈیشن ہے یا کچھ فرق ہے چیزوں میں؟ نہیں, ابھی کیونکہ وہاں پہ پانی کا لیول بھی کم ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس ایریے میں ایک جو ریلیف کیمپ ہے وہ بھی قائم کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے ہم نے رپورٹ بھی کی, اسامہ بھی گئے تھے وہاں پہ رپورٹ کی, گورنمنٹ کے بھی ریلیف کیمپ لگا ہوا ہے وہاں پہ دوسرے. لیکن صورتحال ٹوٹلی اب بھی ایسے نہیں ہے کہ لوگ خوش ہیں وہاں پہ, لوگ خوش ہیں. اچھا, ریلیف کیمپ کے حوالے سے, ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے علیحدہ ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں. میں لائبہ کی طرف آنا چاہوں گا. لائبہ, یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی, آپ چند ہی گھنٹے پہلے جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ لاہور آئی ہیں, اس سے پہلے یو ور دیئر آن دا اسپاٹ ان سدرن پنجاب. یہ بتائیں کہ دریائے چناب کی آپ نے کیا صورتحال دیکھی, ریلیف کی ایکٹیویٹیز کو ویری کوئکلی اگر آپ بتا سکیں, اور یہ بھی بتا سکیں آپ کہ جلال پور کا بڑا ذکر ہو رہا ہے اس وقت اور اس کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں. واٹ ہیو یو سین آن دا گراؤنڈ؟ میں اگر کوئکلی بتاؤں تو حیدر جس ٹائم کی بات کریں کہ راوی میں بہت زیادہ پانی آیا تھا, اس وقت تک پی ڈی ایم اے آلریڈی ساؤتھ پنجاب میں یہ ساری باتیں بتا چکے تھے, لائک الرٹس اپنے جاری کر چکے تھے, ایٹ لیسٹ پریس ریلیز کی حد تک, کہ جی بہت زیادہ سیلاب آنے والا ہے اور پانی آنے والا ہے. لیکن اگر میں انتظامات کی بات کروں تو ہم صرف اگر ملتان ڈسٹرکٹ کی بات کریں, سب سے پہلے ہیڈ محمد والا بریچ ہونے کی بات ہوئی, اس کو بریچ نہیں کیا گیا. شیر شاہ بریچ ہونے کی بات کی گئی, شیر شاہ کو بریچ نہیں کیا گیا. اور اس میں ہوا یہ کہ ارد گرد کے جتنے گاؤں تھے وہ تمام علاقے, اسپیشلی قاسم بیلا کے آس پاس جہاں اس سے پہلے کبھی سیلاب نہیں آیا تھا, ان ڈیکڈز لوگوں نے سیلاب نہیں دیکھا تھا, وہاں سیلاب آ گیا. کچھ جگہوں پہ حکومت نے ضرور اناؤنس کیا اور لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ یہاں سیلاب کا پانی آئے گا, آپ یہاں سے نکل جائیں. اور لوگوں نے کہا کہ جی یہاں تو کبھی سیلاب آیا ہی نہیں ہے, تو یہاں پہ کس طرح سے ہم نکل جائیں. اور کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں آلریڈی انٹیمیشنس تھیں, بٹ وہاں پہ ہم لوگوں نے آبزرو کیا کہ اس طریقے سے گورنمنٹ مشینری نے کام نہیں کیا. جیسے حیدر کی آبزرویشن ہے کہ جہاں میڈیا ہے وہاں کام ہے, جہاں میڈیا نہیں ہے, اسپیشلی جیسے اگر ہم جلال پور کا ذکر کریں تو سنڈے کی رات وہاں پہ مسجدوں سے اناؤنسمنٹس ہوئیں, ایس ایچ اوز اور ڈفرینٹ پولیس آفیسرز وہاں اناؤنسمنٹس کریں کہ آپ شہر کا شہر خالی کر دیں. اب وہ 6 لاکھ کی آبادی ہے اس جگہ پہ, آس پاس کے سارے گاؤں آلریڈی پانی میں ڈوب چکے ہیں, 12-13 فٹ پانی ہے وہاں پہ, لوگ چھتوں پہ محصور ہیں. جو بوٹس وہاں پہنچائی گئیں وہ ناکارہ تھیں, اور وہ بوٹس بھی ایسے پہنچی کہ میڈیا نے پریشرائز کیا, لوگوں نے پریشرائز کیا, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ ہمارے جو اپنے گھر کے لوگ ہیں وہ پھنس گئے ہیں اب یہاں پہ. ان ساری چیزوں کو نا ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں. میں سناپسس لے رہا ہوں, اسامہ نے بھی کافی ڈیٹیل اور ایکسٹینسولی بلکہ اوور کپل آف ڈیز آپ تو کوریج کرتے رہے ہیں. جی, واٹ از یور آبزرویشن؟ بالکل جی, میں ایگری کروں گا اپنے کالج کی بات سے. جہاں پہ تو سیلاب نے شروع میں جب انٹر ہوا, میں ستلج کو فالو کر رہا تھا, تو قصور میں یہ گنڈا سنگھ والا سے انٹر ہوتا ہے, اور کیونکہ میڈیا کی پریزنس تھی وہاں پہ, اور میڈیا سے زیادہ گورنمنٹ کے لوگ جہاں جاتے ہیں, یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جہاں پہ اے سی یا ڈی سی یا سینئر آفیشیلز, ایون سی ایم, جس علاقوں میں تو انہوں نے جانا ہوتا ہے, وہاں پہ تو پھر آپ کو اسٹیٹ پورے زور و شور سے نظر آتی ہے. ادھر آپ کو ریسکیو سے لے کے آرمی اور ہر چیز, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ایون لائف اسٹاک کے کیمپس بنے ہوئے تھے. لیکن جیسے جیسے آپ دیہات میں جاتے ہیں فردر, جیسے سیلاب جو ہے وہ جب شہروں سے نکل کے وہ جو 30-40 دیہات ڈوبتے ہیں, یہ شاید اس سے بھی زیادہ, اصل مسئلہ وہاں دیکھنے کو ملا. میری کچھ گاؤں کے لوگوں سے بات بھی ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے سے کچھ 2 کلومیٹر دور ریسکیو کی ایک بوٹ موجود ہے, کیمپ ہے وہاں پہ, لیکن یہاں نہیں وہ آ رہے.
اور بڑا یہ مسئلہ دیکھنے میں ملا کہ یہ جہاں پہ جانا یا تو مجھے لگ رہا ہے آسان ہے، یا پھر جہاں کی رپورٹنگ زیادہ ہو رہی تھی، جہاں کا ٹی وی جو ایریا ریڈار میں تھا، ہاں جی، ٹیلی ویژن کے، سوشل میڈیا کے، بالکل، جہاں پہ میڈیا موجود تھا، وہاں پہ جو ہے وہ کوریجز جہاں پہ ہو رہی تھیں وہاں پہ سب اچھے کی آواز تھی. ہاں جی. جب آپ گئے ان ایریاز میں، جس طرح آپ نے راوی کا، آپ نے چناب کا، آپ نے ستلج کا مینشن کیا، اور تینوں آپ کی بات میں ایک سملیرٹی ہے، اور وہ ایریاز جہاں پہ نہیں تھا میڈیا، ہاں جی، وہاں پہ حالات جو ہے وہ مختوش تھے. اور وہ ایریا ان سے زیادہ دور نہیں ہے، ود ان فیو کلومیٹرز. آپ 2-3-4 کلومیٹر آگے جائیں اور آپ کو وہاں پہ صورتحال ہی ڈفرینٹ نظر آئے گی. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، ایک گاؤں کے پاک پتن کے پاس میں گیا، وہاں پہ وہ بیچارے گاؤں والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک حفاظتی بند بنایا ٹیمپریری. ان کو پتہ تھا یہ بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے ریسورسز اس ٹائم یہی ہیں، ہم نے 1.5 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا اور اپنی مدد سے. تو وہ ہمیں دیکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ میڈیا آیا، شاید رپورٹ ہوگی، شاید کوئی آ جائے گا. تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جہاں پہ میڈیا ایکٹیو ہے، جہاں پہ یہ وزٹ کرتے ہیں، وہاں تک تو کام ٹھیک ہے. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اچھا، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں لائبہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس کو کافی ڈیٹیل میں رپورٹ کیا. جلال پور میں ذرا اس ٹائم معاملات بھی تھوڑے جو ہے وہ خراب ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کی ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کیا آبزرویشن ہے، آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ وہاں پر ریلیف کیمپس ہیں، نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو گورنمنٹ کس حد تک لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ کس قسم کی ریلیف دے رہی ہے؟ صرف فوڈ دے رہی ہے، شیلٹر بھی دے رہی ہے، میڈیکل فیسیلیٹیشن ان کو ہے؟ جانوروں کے لیے وہاں پہ کیا سہولیات میسر ہیں؟ ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا صورت ہے. میں جلال پور کا اگر بتاؤں تو وہاں تو اس طرح سے فلڈ ریلیف کیمپ سیٹ اپ ہی نہیں کیے گئے تھے جس طرح سے کرنے چاہیے تھے. اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں ملتان سے، بیکاز وہاں شیر شاہ پہ بھی آپ کو فلڈ ریلیف کیمپ ملے گا، وہاں قاسم بلا پہ بھی ملے گا، ہیڈ محمد والا پہ بھی ملے گا، بٹ وہ بھی کافی نہیں ہے. اگر 4 لاکھ کی آبادی امپیکٹ ہوئی ہے اب تک، اور اس کے زیادہ امکان ہے کہ اب کیونکہ پانی اور آ رہا ہے، مسلسل 2 دن سے بارش ہو رہی ہے، تو جو ٹیمپریری کیمپس لگے ہوئے تھے بہت ساری جگہوں پہ، تو وہاں بھی پانی آ گیا ہے. اور پھر اگر آپ قاسم بلا کی یا شیر شاہ کی بات کریں، اس سائڈ پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے، تھوڑا سا آگے جا کے لوگوں نے میک شفٹ کیمپس لگائے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں کیمپس نہیں ملے. گورنمنٹ کے کیمپس لگے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو گورنمنٹ کے کیمپس لگے ہوئے تھے وہاں ہم نے آبزرو کیا کہ پر فیملی انہوں نے 2 چارپائیاں، ایک انہوں نے پنکھا دیا ہوا ہے. وہاں پہ جو قاسم بلا والا کیمپ تھا اس کو تو انہوں نے کیونکہ ماڈل کیمپ بنانا تھا، تو وہاں پہ جانوروں کے لیے بھی دوائیاں موجود تھیں، انسانوں کے لیے بھی دوائیاں موجود تھیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ بچوں کو دودھ نہیں مل رہا تھا پینے کے لیے. بیکاز ہمارے یہاں جو لوگ فلڈ ریلیف کا کام کرنے بھی جاتے ہیں، وہ NGOs ہوں یا باقی لوگ انڈیویجولی بھی کریں، وہ شاید دیگیں تو بنوا کے چلے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کے بارے میں بہت کم لوگ سوچ رہے ہیں. اسی طرح سب سے بڑا پرابلم لوگوں کا تھا کہ ہمارے جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا. اگر اب اس کا آپ کمپیریزن کریں جلال پور کے ساتھ، تو جلال پور میں تو پچھلے 3 دن سے مسلسل تباہی تھی، کیونکہ وہاں ارد گرد جتنے گاؤں تھے وہ سب زیر آب آ چکے تھے. کل رات جب اناؤنسمنٹس ہوئیں ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، تو وہ سب سے بڑا پرابلم تھا لوگوں کے لیے. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہت امیر نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اٹھ کے ملتان چلے جائیں. اب ملتان اور جلال پور میں 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، لیکن ان کو نہ وہیکلس پرووائڈ کی جا آپ رہی یہ کہہ رہی ہیں بیسیکلی کہ جو لوگوں کی ایویکویشن کا پروسیس تھا وہ دیٹ واز ناٹ سیٹسفیکٹری، وہ ابھی تک بھی پورا نہیں ہوا. میں اگر آپ کو پرسنل کیپیسٹی میں بتاؤں کہ میرے ایک دوست کی فیملی اسٹک ہے، ہم لوگوں نے ایڈمنسٹریشن کو کالس کر لیں، ہم باقی ان دا فلڈ ہم لوگوں نے ریسکیو کو کالس کی، کمشنر کو میسیجز بھجوائے. وہ فیملی ابھی تک بھی وہاں سے ایویکویٹ نہیں ہو پائی ہے کیونکہ ان کی بوٹ سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے پانی میں جا سکیں. اور وہ یہ جلال پور کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہاں کے گاؤں کی بات بتا رہی ہوں، اور اس ایریا میں 1000 فیملیز اس ٹائم پہ اسٹک ہے جن کو ایویکویٹ کرنے کی. جی، فرینڈس فیملی از ون آف دیم، اینڈ دیٹ از وائی آئی نو ویری پریسائزلی واٹ ہیز بین ہیپننگ فار دا پاسٹ 2 days. اور یہ جتنا بھی اب آپ دیکھیں کہ گجرات میں جب یہ بارشیں آئیں، پانی آیا، پچھلے 3 دن سے ہم DGPR کے ٹکرز دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خود مانیٹر کر رہی ہیں، سارے ریسورسز وہاں لگا دیے گئے. اچھی بات ہے. آنے لگا تھا، اور میں یہ حیدر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے لاہور کو رپورٹ کیا. لاہور کافی زیادہ خبروں میں رہا، لائم لائٹ میں رہا. ظاہر ہے لاہور بڑا شہر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہے، میں تو جو خبریں دیکھ رہا ہوں، جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں، وہ میڈیا ہے یا سوشل میڈیا یا اخبارات ہیں یا ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، آئی سی ہر ایوری ویئر. وہ ہر روز میرا خیال ہے کسی جگہ کا دورہ کر رہی ہیں، اور ان کی تصویروں والے معاملے میں بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. لیکن پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا مشاہدہ، آپ کا کیا آبزرویشن ہے مریم نواز صاحبہ کی ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے؟ اصل میں اسکرین پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ ہر جگہ پہ وہ جا رہی ہیں اور جا بھی رہی ہیں. جہاں پہ اسکرین ہے،
ٹھیک ہے نا. بلکہ جہاں پہ آفیسرز ہیں، جس طرح آپ کو پہلے اسامہ نے کہا کہ وہاں پہ اسکرین بھی ہے. اصل میں کئی جگہوں پہ خاص طور پہ جو بڑے شہر ہے لاہور ہے، اس کے ارد گرد تو آپ کو نظر آئیں گی یہ چیزیں، لیکن تھوڑا سا آپ سائڈ ایریاز میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ اکثر لوگوں سے ہماری بات ہوئی، لوگوں کی یہی شکایت تھی. انہوں نے کہا کہ جب کوئی آفیسر آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سی ایم خاص طور پہ انہوں نے آنا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیمپ جو ہے سج جاتا ہے، سارا کچھ یہاں پہ ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا بھی ایک نقصان یہ ہے کہ سی ایم نے اگر شام میں بھی آنا تو صبح سے وہ جو جن لوگوں کو تھوڑا بہت کچھ ملتا تھا ان کو بھی وہ نہیں ملتا، کہ سختی ہو جاتی ہے سیفٹی وغیرہ کی چیزیں لے کے. لیکن جو ہی وہ آفیسر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کیمپس میں پھر آپ سمجھ لیں کہ اچھا یہ آپ کو لوگوں نے خود بتایا وہاں؟ جی یہ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ جب کوئی آتا ہے تو کچھ اور. کسی کے مشاہدے میں ایسی بات آئی؟ ملتان میں بھی ایسے ہی تھا. سیم سچویشن ان پنجاب ایز ویل. جو میں جن علاقوں میں تھا، پاک پتن کا علاقہ تھا، اس کے پاس جو گاؤں تھے ادھر بھی یہی. اس کے علاوہ قصور کے پاس تلوار کیمپ ایک جگہ ہے جہاں پہ بڑا زبردست ان کا انتظام تھا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کو پوری طرح وہاں ایکٹیو نظر آئے گی. لیکن وہاں پہ بھی جب کسی وی وی آئی پی نے جیسے کہ ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر نے آنا ہوتا تھا، تو فار ایگزامپل جس طرح حیدر نے کہا 2 بجے اگر وزٹ ہے دوپہر کو، تو صبح 6 بجے سے یہ باقی سب کام روک دیں گے کہ اس وی آئی پی وزٹ کا انتظار کریں گے. تو کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان 8 گھنٹوں میں آپ اور بہت کچھ کر سکتے تھے. آپ کی جو فار فیچ علاقوں میں آپ پہنچ سکتے تھے. ریلیف کا عمل جو ہے وہ مزید تیز ہو سکتا تھا. آپ نے ریلیف کے حوالے سے رپورٹ بڑا ڈیٹیل میں کی، اور آپ کی ایک رپورٹ یہ تھی کہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، مختلف ظاہر بینر ناموں کے بینر تلے وہ کام کر رہی ہیں، ان کو وہاں پہ ہنڈرنسز کا سامنا ہے، جن میں ایک بڑی ہنڈرنس یہ ہے یا ایک تاثر یا ایک خبر یہ ہے کہ اس کے اوپر یا وہ جو ریلیف باکسز دے رہے ہیں اس کے اوپر سی ایم کی تصویر ہونی چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی وہ رپورٹ کہتی ہے ایسا نہیں ہے. ان کو چیلنجز کا سامنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے جن ایریاز میں گیا تھا، لاہور کے پاس وہ ایریاز تھے، وہاں پہ کیمپس لگے ہوئے تھے. جن لوگوں سے میں نے بات کی انہوں نے کہا جی تصویر والا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اور 10 مسئلے انہوں نے مجھے بتا دیے. میں ایک پوچھنے گیا تھا، انہوں نے کہا یہ ایک مسئلہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے، لیکن 10 اور مسئلے جو ہیں وہ یہ ہیں. اسی طرح اور بھی میں کئی میری ان آرگنائزیشن کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہمیں بڑے مسئلے مسائل ہیں. لائبہ نے ابھی بات کی، وہ بارش میں گورنمنٹ نے جو کیمپس لگائے ہوئے تھے، انہوں نے کئی جگہوں پہ کیمپس لگائے ہوئے تھے وہ واٹر پروف ہی نہیں تھے. اب رات کو بارش ہوئی ہے، 4 پائیاں بھی نہیں انہوں نے دی ہوئی تھی. لوگوں نے آ کے ان کو کہا ہے کہ کیمپ کے اندر پانی آ گیا، ہمیں کوئی 4 پائی دیں. انہوں نے 4 پائیاں دیں. پھر لائبہ نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی، بچوں کا دودھ وہ بھی نہیں پرووائڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، بچوں کے پیمپرز، ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ایک کیمپ NGO اپنا رن کر رہی تھی میری وہاں پہ. میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا سامان ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ رات کو ہم بچوں کو دیتے ہیں، ان کی ماؤں کو دیتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں کم ملتی ہیں. خیر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک ہر جگہ پہنچ کے ریلیف کیمپ بنا دیے، وہ چاہے ماڈل ریلیف کیمپ ہو چاہے وہ کوئی بیسک ہو. لانگ ٹرم پلان کیا ہے ان کا؟ اچھا اس لانگ ٹرم پلان پہ بھی جاتے ہیں، لیکن سر اس سے پہلے میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جو انہوں نے بات کی نا کہ گورنمنٹ کیا چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے اور کیمراز کی بڑی دیر سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں. مظفر گڑھ کے ایک بیوروکریٹ ہیں جن کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. اب وہ اس میں کر کیا رہے ہیں کہ ایک ڈبہ ہے وہ ایک خاتون کو دینے جاتے ہیں اور اس میں اس کو بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک سیب ہے، اس میں یہ پھل ہے، اور یہ دیکھ رہی ہو کہ کس نے بھیجا ہے، یہ مریم نواز نے بھیجا ہے. پھر وہی صاحب ایک اور ویڈیو میں نظر آتے ہیں، وہ 6 لوگوں میں 3 روٹیاں بانٹ رہے ہیں اور وہ پھر اس کو اسی طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ٹک ٹاکس وائرل بھی ہو سکتا ہے سر انڈیویجول ایکٹ دیکھیں تب ہو سکتا ہے جب مریم نواز صاحبہ خود اپنے ڈبوں کے اوپر لگی ہوئی تصویر ٹویٹ نہ کر رہی ہوں. جتنا بجٹ اس پرنٹنگ میں جا رہا ہے، وہ فلیکسز ہیں، وہ ان ڈبوں کے اوپر تصویریں ہیں، یا وہ کچھ بھی آپ برانڈنگ کہیں یا جو مرضی کہیں، ظاہر اس کی کاسٹ ہے. وہ کاسٹ ان لوگوں کے ریلیف میں لگ سکتی تھی، وہ کاسٹ اس چیز میں لگ سکتی تھی کہ آپ مزید لوگوں کو اور کھانا پرووائڈ کر دیتے. نام پہ جو پیسہ لگا رہے ہیں ان ٹرمز آف دیئر برانڈنگ، وہ نہ بھی ہوتا تو سر دیکھیں جو کام کر رہا ہوتا ہے نا اس بندے کی خود ہی واہ واہ ہوتی ہے. اب جیسے اب میں ملتان میں گئی ہوں نا، وہاں قاسم بلا کے کیمپ کے ساتھ قاسم گیلانی نے اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے، تو لوگ خود ہی واہ واہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائیں بات کہ پاکستان میں خیر ڈیزاسٹرز ہمارے ہاں بہت سارے آتے رہے ہیں، وارننگ ہر سال آتی ہے لیکن پھر ڈیزاسٹر آ جاتا ہے. ارتھکویک بہت بڑے بڑے پاکستان میں کچھ سالوں میں گزرے. ان میں میری آبزرویشن یا میری رپورٹنگ میں یہ چیز تھی کہ انفرادی سطح پر کوئی بھی شخص اگر کسی بھی آفت زدہ علاقے میں کسی فیملی کسی شخص کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے جا کے کر سکتا ہے. یہ جو فلڈز آئے ہیں اس میں انفرادی سطح پر کوئی ایک شخص یا 5 لوگ یا 10 لوگ مل کے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چیلنجز کا سامنا ہے. یہ افواہ ہے یا یہ ایک ریالٹی ہے؟ واٹ یو گائز ہیو سین؟ اس میں جی ایک تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، شدید مشکلات ہیں. اگر تو میں اور آپ جا کے کسی کو انڈیویجولی جا کے جانا چاہیں تو ہم تو شاید اس جگہ پہ انٹر بھی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ یہ حیدر نے بھی اور لائبہ نے بھی خود آن گراؤنڈ پہ رپورٹ کیا ہے.
تو ان لوگوں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے بھی آپ کو کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے بھی آپ کو انفلوئنس کی ضرورت ہے. 4 لوگوں کو جان اس کی پہچان. وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ نہیں سپورٹ کرتی اس چیز کو؟ گورنمنٹ کے اپنے کیمپس لگے ہوئے ہیں. کوئی لا کیا ہے؟ گورنمنٹ کے اپنے کیمپس لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں جی پیچھے ہو جائیں. اور انہوں نے اوبیسلی سارے ادارے کھڑے ہوتے ہیں. ریسکیو 1122 ہوتی ہے, کئی جگہوں پہ فوج بھی وہاں کھڑی ہوتی ہے, اور انہوں نے بیسکلی علاقہ کارڈن کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہاں تک نہیں آ سکتے. بات یہاں تک بھی ہے کہ لاہور میں جن علاقوں میں میں گیا, انہوں نے کہا ہمیں ہمارے ڈوبے ہوئے گھر دیکھنے ہیں, صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ڈوب گئے ہیں یا بچ گئے ہیں. اس کے لیے بھی پرائیویٹ کشتیاں ہمارے سے پیسے لے رہی ہیں, اور ساتھ ہی ان کے کیمپس بھی ہیں. تو ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. اور لوگوں کو میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو لائبہ بات کر رہی ہے کہ آپ تصویر لگائے بغیر بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور جو مشکل جو ریلیف ایکٹیویٹیز جو لوگ کر رہے ہیں, اس پہ جو ہمارے مشاہدے میں بات آئی تھی وہ یہ تھا کہ کچھ خاص طور پہ جو پرائیویٹ جو تنظیموں کی ہم نے بات کی, ان میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ عوام کی طرف سے بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ انہوں نے اپنا ریلیف کیمپ لگایا ہوا, وہاں پہ جو متاثرین ہیں, اگر 10 فیملیز وہ ہیں تو 20 فیملیز ویسے ہی ادھر ادھر سے آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتی ہیں کہ معاشی حالات کے متاثر ہیں. ہاں جی, وہ متاثرین ہیں, وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں, ہم بھی متاثر ہوئے ہیں, ہمیں کھانا دو. وہ تو ان کا کہنا تھا کہ یار ہم ان کو نکال کے بھیج نہیں سکتے, بچوں کو لا کے رو کے بیٹھ گئے. تو کہتے ہیں کہ جو ان کی وجہ سے, ان کی وجہ سے جو اصل متاثرین ہیں وہ بھی تھوڑے سے متاثر ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ ہی لگا ہوا ہے. اور اس میں سر ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ یہ صرف کیمپس کے لوگوں کی بات نہیں ہے. وہاں پہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے, صابن مہنگا ہو گیا ہے, شیمپو مہنگا ہو گیا ہے, وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, ماسکیٹو نیٹس مہنگے ہو گئے ہیں گرد و نواح کے علاقوں میں. ایون پورے ملتان میں وینڈرز نے پیسے بڑھا دیے ماسکیٹو نیٹس کے, حالانکہ وہ اس ٹائم پہ نیسیسٹی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جتنا زیادہ پانی 1-1.5 ہفتے سے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور اب مزید پانی آ رہا ہے, تو اسٹیگننٹ واٹر کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوں گی. ڈینگی بھی اس ٹائم اپنے عروج پہ پہنچنے والا ہے. تو اس وجہ سے لوگ جو ریلیف ورک انڈیویجولی بھی کرنا چاہتے ہیں نا, انہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کاسٹ افیکٹونیس آ ہی نہیں پا رہی. آپ تینوں کی باتوں میں نا ایک چیز کامن ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو کام کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو, وہ کام اس نے نہیں کیا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی کام نہیں کیا اس نے, یا کچھ حد تک کام نہیں کیا؟ آئی مین سر بالکل بھی تو آپ کریڈٹ لیس نہ کریں نا. اس سیلابی صورتحال میں اگر ایک چیز دیکھی ہے نا, جو میں نے ایز اے جرنلسٹ آبزرو کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں سیلاب آیا, جس کو سیلاب نے متاثر کیا ہے اس کو پتہ چلا ہے, جس کو نہیں متاثر کیا نا اس کو بالکل ہی پتہ نہیں چلا. مطلب لوگوں کو بالکل خیال نہیں ہے ان کا, جن کے ساتھ لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے وہاں پہ. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بالکل نہیں کیا, وہ ایسا نہیں ہے. جہاں جہاں انہوں نے ہیلپ کی ہے لوگوں کی, لیکن ایک لانگ ٹرم پلان کے ساتھ کر سکتے, ہر چیز پہ ریئیکٹ کر رہے تھے یہ, رادر دین ہیونگ اے اسٹریٹجی. مجھے یہ لگا ہے کہ ہر جگہ جہاں پہ کچھ ہوتا ہے ان کا ریئیکشن میں کچھ ڈپارٹمنٹ ہمارا این ڈی اے میں, اس طرح پی ڈی اے میں بھی ہے. ہم چونکہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈیزاسٹرس کے حوالے سے کام کرتا ہے. ہر سال ڈیزاسٹر آتے ہیں, اس سال بھی ڈیزاسٹر آیا. ایک روٹین میں وہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں کہ اس دفعہ بارشیں اگلے سال سے جو ہے وہ زیادہ ہوں گی, اور اس دفعہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوں گی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ پرابلم ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو اس وقت سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے. ٹی وی پر کچھ جگہوں پر یا مبصرین سے کچھ جگہوں پر میں نے یہ بحث ہوتے دیکھی کہ ریہیبلیٹیشن اب گورنمنٹ کو ان کی کرنی پڑے گی, اور ریہیبلیٹیشن ان کو کرنی چاہیے. تو میرے ذہن میں سوال یہ ہے, میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ کوئی ریہیبلیٹیشن کے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ پر, کیونکہ آپ لوگ ریلیف کی ایکٹیویٹی سے ہی سیٹسفائڈ نہیں ہیں. واٹ از یور انالیسز آبزرویشن؟ آئی تھنک جنوبی پنجاب میں تو ریہیبلیٹیشن شروع ہی تب ہوگی جب ایک دفعہ پانی چلا جائے گا. ابھی تو وہاں پہ وہی سب سے بڑا پرابلم ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں مینشن کیا آج بھی کہ جی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ اسٹریٹجک ہوگی اور سسٹمیٹک ہوگی اور یہ سب ہوگا, پر وہ سسٹم کیا ہے وہ کہیں نہیں ریویل کیا گیا. اسی طرح اگر پی ڈی ایم اے کی بات کریں تو مونسون کا 10واں اسپیل ہے جو اس ٹائم چل رہا ہے پنجاب میں, لیکن ان 10 اسپیلز میں ہم لوگوں نے ایک اسٹریٹجک یا سسٹمیٹک چیز نہیں دیکھی ہے کہ یہ اتنا پانی جو ہے اگر آئے گا تو ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. آپ نے سیالکوٹ دیکھا وہ ڈوبا, بہت سارے علاقے سیالکوٹ کے ڈوبے, ہم نے گجرات دیکھا وہ ڈوبا, اور یہ ہم سٹیز کی بات کر رہے ہیں. یہ ابھی ہم پیری فریز کی بات نہیں کر رہے کیونکہ پیری فریز تو ہر جگہ پہ ڈوبے ہیں. تو یہ سٹیز کو بھی اسٹریٹجکلی اس طرح سے نہیں کر سکے. تو ریہیبلیٹیشن تو اس کے بہت بعد کی بات ہے, لیکن وہ ایک ایسی اسٹیج ہے جس میں انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ صرف لوگوں کے گھروں کی بات نہیں ہے. ان کا سارا سامان, ان کی زندگی کی جمع پونجی, ان کی سب سے امپورٹنٹ ایسٹ یعنی کہ ان کے مویشی اور ان کی فصلیں, یہ سب تباہ ہوئی ہیں. تو ابھی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کا ایسٹیمیٹ لگاتے کیسے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی ریہیبلیٹیشن کی کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نقطہ کی پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ.